السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ شان سیدنا عمر بن خطاب نامی ماخوذ سے لیا گیا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اور یہ واقعہ بظاہر تو بڑا سادہ سا لگتا ہے، روزمرہ جیسا، مگر اس میں جو گہرائی ہے وہ کمال کی ہے۔ بالکل، ایک چھوٹی سی بات چیت لباس کے بارے میں، لیکن دیکھیں گے کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام کے بارے میں کیا اشارے ملتے ہیں۔ تو آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے عام ملاقاتوں میں بھی خاص باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جی سفید لباس میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس پوچھا کہ بھئی یہ کپڑا نیا ہے یا دھلا ہوا؟ بڑا سادہ سوال۔ ہاں بالکل، حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ دھلا ہوا ہے۔ جو ہوا وہ اصل بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی۔ کیا دعا تھی وہ؟ جی وہ دعا بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البس جدیدہ و عش حمیدہ و مت شہیدہ و یرزقک اللہ قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ۔ اچھا، یعنی نئے کپڑے پہنو، قابل تعریف زندگی گزارو اور شہادت کی موت پاؤ۔ شہادت کی موت پاؤ۔ جی، اور پھر فرمایا، اور اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی دعا ہے۔ قابل تعریف زندگی، شہادت کی موت، یہ صرف کپڑوں سے تو آگے کی بات ہے۔ یقیناً یہ صرف لباس کا معاملہ نہیں تھا۔ ماخذ میں بھی یہی بات ہے کہ یہ دعا اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے صرف دعا نہیں کی، بلکہ اس دعا میں ایک طرح سے پیشگوئی بھی ہے، شہادت کی۔ اچھا، یعنی یہ خبر بھی دے دی کہ آپ شہادت پائیں گے؟ جی، الفاظ یہی بتاتے ہیں، وَمُتْ شَهِيدًا۔ یہ ان کے بلند مقام کی نشانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایسی دعا اور بشارت دے رہے ہیں۔ اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک والی بات، قرۃ عین، اس کا کیا مطلب بنے گا یہاں؟ قرۃ عین یہ بڑا پیارا محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ خوشی، وہ سکون، وہ اطمینان جو دل کو ٹھنڈا کر دے۔ اچھا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کا سکون، خوشی، اطمینان نصیب ہو۔ یہ ایک مکمل جامع دعا ہے۔ واقعی بہت جامع دعا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت خاص بات ہے۔ اس واقعے کی سند، یعنی یہ کہاں سے لیا گیا ہے، اس بارے میں کچھ ذکر ہے ماخذ میں؟ کیونکہ بات غیر معمولی ہے تو۔ جی بالکل، اس کا ذکر ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی۔ یہ حدیث کی بہت معتبر کتابیں ہیں۔ صحیح۔ اور ماخذ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امام احمد کے نزدیک اس کے راوی ثقہ ہیں، یعنی قابل اعتبار، بلکہ شیخین یعنی امام بخاری اور مسلم کے معیار کے راوی ہیں۔ اچھا، یعنی سند کے لحاظ سے بھی یہ روایت مضبوط ہے۔ جی ہاں بالکل، اس سے واقعے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ قابل تعریف زندگی، یعنی عش حمیدن والی بات۔ جی، کیا ماخذ میں کچھ ایسا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عمر کی زندگی کے کون سے پہلو تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو اتنا قابل تعریف بنایا؟ میرا مطلب ہے کس وجہ سے انہیں یہ خاص دعا ملی؟ دیکھیں، ماخذ براہ راست اس دعا کو کسی ایک واقعے سے نہیں جوڑتا، لیکن یہ دعا خود حضرت عمر کی پوری شخصیت، ان کے کردار کا ایک طرح سے اعتراف ہے۔ اچھا، ان کا عدل و انصاف، ان کی جرت، ان کا تقوی، عوام کا خیال رکھنا، دین کے لیے ان کی خدمات، یہ سب چیزیں مل کر ہی تو ایک زندگی کو قابل تعریف بناتی ہیں۔ صحیح کہا۔ تو شاید یہی وہ مجموعی کردار تھا، وہ شان تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسی زندگی کی دعا دی، بلکہ شہادت جیسے عظیم مرتبے کی بھی بشارت دی۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، ان کی شخصیت کا عکس تھے۔ یعنی ایک سادہ سا سوال کپڑوں کے بارے میں، اور بات کہاں تک پہنچ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی، کردار، مقام، حتیٰ کہ انجام تک کا بیان۔ بالکل، یہی تو خاص بات ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے قریبی ساتھی کو کتنی گہرائی سے جانتے تھے، ان کی خوبیوں کے کتنے قدردان تھے۔ ایک لمحہ تھا، دنیاوی بات سے شروع ہوا اور دین، کردار، آخرت سب کچھ اس میں آ گیا۔ تو پھر خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت اور دعا کا پتہ چلتا ہے۔ جی،
اور صرف دعا نہیں بلکہ ان کی قابل تعریف زندگی اور شہادت کے عظیم مرتبے کی بشارت بھی ملتی ہے، اور یہ بات مستند ذرائع سے ثابت ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری نقطہ جو شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، جی، وہ یہ کہ دعا میں قابل تعریف زندگی اور شہادت کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ یہ جوڑ بڑا معنی خیز ہے۔ صحیح۔ یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ وہ کون سی خوبیاں، کون سے اعمال ہیں جو زندگی کو اتنا حمید یعنی قابل تعریف بناتے ہیں کہ اس کا انعام پھر شہادت جیسا عظیم رتبہ ہو۔ یہ صرف اتفاق نہیں لگتا بلکہ عمل اور انجام میں ایک گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے، اس پر یقیناً غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی، شکریہ۔